فرانز کافکا ایک ڈرپوک، وہمی اور خوفزدہ شخص تھا۔ عجیب سی بات ہے کہ اپنی زندگی میں تو وہ بڑا ادیب نہیں بنا، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی تحریر کیا اپنے دل کی خاطر لکھا اور پھر اسے چھاپا بھی نہیں، بلکہ اپنی ذات تک محدود رکھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگ اسے پاگل اور فارغ العقل سمجھیں گے۔ اس کا دادا ایک مشہور پہلوان تھا جو اپنے مضبوط مکے کی وجہ سے ایک طاقتور بیل کو ہلاک کرنے میں مشہور تھا۔ یہی صورتحال اس کے دیو ہیکل والد کی بھی رہی، جو اپنے باپ کی طرح ایک قصائی تھا، لیکن غضب کا غسیلو، بد دماغ، سخت گر اور روب دبدبے والا۔ کافکا کی جب پیدائش ہوئی تو وہ اپنے بزرگوں کی طرح بڑی جسامت کا مالک نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی کمزور، لاغر اور بیمار جسامت کا مالک تھا۔ وہ ساری زندگی اپنے والد سے خوفزدہ رہا۔ اس کے سامنے بیچارے کی زبان بند ہو جاتی تھی اور اس کے پسینے نکل آتے تھے، جس کا ذکر کافکا نے کھل کر اپنی ڈائری میں کیا ہے۔ کافکا کا دوست میکس براڈ انہیں ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتا ہے جس سے اپنی ذات اور تحریروں پر بھی اعتماد نہیں تھا، تاکہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، کوئی اسے پاگل یا خپتی نہیں سمجھے۔ خوف اور بد اعتمادی کے ساتھ ساتھ کافکا کا دوسرا مسئلہ ان کی تب دق کی بیماری تھی، اور اسی بیماری کے آتو عین جوانی میں اس شاندار ادیب کی موت واقع ہوئی۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کافکا نے اپنی تمام تحریروں کے مسودے میکس براڈ کے حوالے کیے کہ میرے مرنے کے بعد انہیں نظر آتش کر دو۔ لیکن بھلا ہو میکس کا، جنہوں نے ان شاندار تخلیقات کو ضائع نہیں ہونے دیا اور انہیں چھاپ کر دنیا ادب کو حیرت میں ڈالا کہ جرمن زبان میں ایسا جادوگر بھی تھا جسے بعد میں جدید ادب کا بانی کہا گیا۔ اگر ہم کافکا کی تحریروں کا جائزہ لیں تو ان میں ماں سوائے خوف، برے خوابوں، شدید انسانی بے بسی، لاشعور کا ہیبت ناک ہلچل، عجیب سی علامتوں اور لایعنیت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ان تحریروں کے پس منظر، جس میں جدید کارخانہ داری اور سرمایہ داری نظام آتا ہے، کو ہم دیکھیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ جدید دور اور اس کی ایجادات نے انسانی اقدار اور انسانیت کی تباہی کے لیے کیسا خوفناک کردار ادا کیا، اور کافکا نے اسے کیسے لاشعوری طور پر محسوس کر کے آنے والی نسلوں کو اس کے نقصانات سے خبردار کیا۔ اب اس حقیقت کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ کافکا کے ان عجیب و غریب خوفوں میں ایک انتہائی حسین اور خوبصورت سی دنیا بھی بسی ہوئی ہے، جسے خوبصورت نگاہوں والے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔